بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم لفظ جمعن سے متعلق بات کریں گے، اور لفظ جمعن کی روشنی میں ہم جماعت بندی، تنظیم سازی، جمعیت اسلامیہ کو بھی جانیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ جمعن کے لفظ کو لے کر ہم قرآن و سنت میں اتریں، لغت میں اتر کر لفظ جمعن کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں۔ جمعن کا عربی میں معنی ہوتا ہے چند چیزوں کو اکٹھا کر دینا، چند چیزوں کو قریب لا کر انہیں ملا دینا۔ ایک سرخ رنگ کی گوند ہے، اس کو بھی عربی میں جمعن کہا جاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ گوند سے بہت ساری چیزیں جمع کر دی جاتی ہیں۔ انسانوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، عربی میں اسے بھی جمعن کہتے ہیں۔ یعنی جمعن کے اندر تنظیم سازی آپ کو ملے گی، جماعت بندی آپ کو ملے گی، جمعیت اسلامیہ کی مضبوطی آپ کو دکھائی دے گی۔ جمعن کا معنی ہے اشیاء کا مل جانا۔ ہم قرآن میں اترتے ہیں، وہاں ایک مثال سامنے رکھ کر اس مفہوم اور لغوی معنی کو سمجھتے ہیں۔ سورہ قیامہ آیات 6 تا 9 کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین منکرین قیامت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھونس جماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہاں ہے وہ قیامت، دکھائی کیوں نہیں دے رہی قیامت، کب آئے گی قیامت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی اور وہ حادثہ اور واقعہ رونما ہوگا، آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند اپنی روشنی کھو بیٹھے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ وہ سورج اور چاند جو آج اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی مدار میں ایک دوسرے سے جا کر یہ ٹکرا جائیں گے۔ لغت میں اتر کر جب ہم نے لفظ جمعن کو سمجھ لیا تو اب ہم اس لفظ کی روشنی میں توحید الہیہ کو سمجھتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے، یعنی سوورینٹی خالق ارض و سما کی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے پر جو داغ بندگی ہے وہ خالق ارض و سما کے نام کا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، جس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اگر توحید الہیہ کو جاننا چاہتے ہو، توحید الہیہ کو سمجھنا چاہتے ہو، تو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو، برستی ہوئی بارش کو دیکھو، زمین سے پھوٹتی ہوئی روئیدگی کو دیکھو، چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو، اور ان کشتیوں اور جہازوں کو دیکھو جو دریا اور سمندر کا سینہ چاک کرتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں توحید الہیہ کے یہ سارے دلائل ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر خداؤں سے اس طرح تعلق رکھتے ہیں جو تعلق خدا سے ہونا چاہیے، غیر خداؤں کے اس طرح گرویدہ ہیں جس طرح خدا کا گرویدہ ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہاں وہ لوگ جو سچے مومن ہیں وہ اللہ رب العالمین سے سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے ظالم لوگوں کو وہ بات سوجھ جائے جو بات انہیں سوجھنے والی ہے عذاب دیکھ کر۔ اب عذاب دیکھ کر ظالموں کو کون سی بات سوجھے گی جو آج سوجھ جانا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی ہے، سارا اقتدار اللہ کا ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ایک حدیث کا بھی مطالعہ کرتے چلے، بخاری کتاب التوحید میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ید اللہ ملأ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دن رات رب العالمین اپنے بھرے ہوئے ہاتھوں کے خزانے لٹا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا گفتگو کرنے کا کہ جب وہ کوئی اہم موضوع صحابہ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتے تھے تو سوال ان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے خزانوں کو جب صحابہ کے سامنے رکھنا چاہا تو سوال چھیڑ دیا اور کہا ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، صحابہ کبھی تم نے غور کیا، صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے جب سے آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں کتنے خزانے رب العالمین اپنے ہاتھوں سے لٹا چکا ہے؟ اب ظاہر ہے صحابہ خاموش ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے تب سے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کے خزانے لٹا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ، اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے۔ میزان کہتے ہیں ان قوانین کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے عدل کی روح سے قائم کیے ہیں، اپنے عدل کی روشنی میں بنائے ہیں۔ یخفض و یرفع، اب اگر کوئی شخص یا کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عالمانہ، عادلانہ اور حکیمانہ قانون کے تحت، اور اگر کوئی شخص یا کوئی قوم عروج پا لیتی ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے عالمانہ، حکیمانہ اور عادلانہ قوانین ہی ہوتے ہیں۔ اسی لفظ جمعن کو اب ہم اس قرآن میں جا کر سمجھتے ہیں۔ یہ جو قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ جو قرآن بین الدفتین ہمارے پاس ہے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے کمپائل ہوا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، آپ الحمدوں سے من الجنت والناس تک 6262 آیات پڑھتے ہیں، ان کا اجتماع ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتوں کو کمپائلنگ شکل میں دیکھتے ہیں، جمع شدہ شکل میں دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کا پروگرام ہے۔ یعنی بین الدفتین جو وحی الہی ہے، بین الدفتین جو کلام الہی ہے، یہ رب العالمین کا پروگرام اور یہ رب العالمین کی منصوبہ سازی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، ہم سورہ قیامہ میں اترتے ہیں اور اس کی آیات 16 تا 19 کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن آیات باقاعدہ آپ کے سامنے رکھوں، اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو قوت کس سے ملتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تازگی کس سے ملتی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کو رہنمائی کہاں سے ملتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کو ثبات اور استحکام کہاں سے ملتا تھا؟ وہ تھا وحی الہی، وہ تھا کلام الہی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کا باقاعدہ اس زمانے میں خاص طور پر انتظار کیا کرتے تھے۔ پھر مکہ کا دور وہ دور ہے جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مخالفین نت نئے مطالبات کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔
معترضین اعتراضات کی بوچھار آپ پر کر دیا کرتے تھے، سائلین سوالات کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ اس دور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر وحی الہیہ کا انتظار ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کی ذمہ داری کا بھی بھرپور احساس تھا۔ ظاہر ہے جبریل امین سے کلام الہی کو لینا اور پھر کلام الہی امت تک پہنچانا کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ اتنی بھاری ذمہ داری کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، اسی لیے اللہ کے رسول کبھی کبھی عجلت کا شکار ہو جایا کرتے تھے، آپ کی روح بے چین ہو جایا کرتی تھی، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اس وحی کو حاصل کرنے کے لیے لپکتے تھے، اور اس طرح لپکتے تھے ایک صحرا کا مسافر ہو، پیاس سے وہ تڑپ رہا ہو، طویل زمانے کے بعد پانی کا ڈول اس کے ہاتھ میں آ جائے، وہ صحرا کا مسافر کس طرح اپنا پیاس بجھائے گا؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طویل انتظار کے بعد جبریل امین سے وحی حاصل کرتے تھے تو وہاں آپ کی روح ایک بے چین کیفیت رکھتی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی سیکھ لینے کے لیے اس کے پڑھنے میں آپ اپنی زبان کو تیز نہ چلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور جب یہ قرآن ہم آپ کو سنا دیں تو پھر آپ اس سنائے جانے والے قرآن کی اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ چھوڑیں۔ اب قرآن ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ اللہ رب العالمین کے پروگرام کے تحت ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی منصوبہ سازی کے تحت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ پوری مسلم دنیا کو اس قرآن کی قدر کرنا چاہیے، اس قرآن سے اعلیٰ تر ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اعلیٰ درجے کا ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اس قرآن کو ہم پڑھیں، اس قرآن کو ہم سمجھیں، اور سب سے بڑھ کر مسلم دنیا اس قرآن پر عمل کرے۔ اب غور کریں، متفقاً ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے ظاہر ہے اپنے ماننے والوں کی توجہ دلائی۔ اب ہم سب نبی علیہ السلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، اب ہمارا نبی ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا نبی ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، لفظوں پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، اگر تم نے رشک کرنا ہے، رشک کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھے تو یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں رشک۔ آپ نے فرمایا کہ اگر رشک کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اپنے درمیان دو طرح کی شخصیتیں ہیں جن پر تم رشک کر سکتے ہو۔ ایک وہ آدمی ہے آتاہ اللہ القرآن، جسے رب العالمین نے قرآن دیا ہوا ہے، جسے قرآن یاد ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ دن کے پہر میں بھی قرآن پڑھتا ہے، رات کے پہر میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرا شخص جس پر ہم رشک کر سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ یہی کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، آپ نے فلاں پہ انعام کیا ہے، آپ نے فلاں پہ احسان کیا ہے، یہ انعام مجھ پر بھی ہونا چاہیے، یہ احسان مجھ پر بھی ہونا چاہیے۔ آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو مال دے رکھا ہو، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے رات کے پہروں میں بھی خرچ کر رہا ہے، دن کے پہروں میں بھی خرچ کر رہا ہے۔ ابھی جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، سب سے پہلے سویڈن میں توہین قرآن کا ایک کیس ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد یورپ کا ہی دوسرا ملک ہالینڈ، وہاں بھی توہین قرآن کے حوالے سے ایک واقعہ اور حادثہ ہمارے سامنے آیا۔ پاکستان سمیت پوری مسلم دنیا نے بجا طور پر اس کی مذمت کی، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، اور یہ ہمارا جائز حق ہے۔
لیکن دوستو تھوڑا مدبرانہ انداز میں میری بات اگر آپ کو سمجھ میں آئے اور میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں، میں سمجھتا ہوں مسلم دنیا کی طرف سے بہترین جواب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ 175 کروڑ دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان یا ان کی اکثریت اپنے آپ کو قرآن کی عملی تصویر بنا لیں۔ یہ ایسا خاموش جواب ہوگا، خاموش احتجاج ہوگا کہ پوری غیر مسلم دنیا اپنے دانتوں تلے اپنی انگلیاں چبا رہی ہوگی، آنکھیں ان کی پتھرائی بھی ہوں گی، زبانیں ان کی گنگ ہو چکی ہوں گی۔ تو احتجاج کا سب سے بڑھ کر انداز یہ ہے کہ ہماری خانگی زندگی، ہماری سماجی معاشرتی زندگی، ہماری سیاسی، ہماری عدالتی زندگی قرآن کے مطابق، یہ خاموش منہ پر تماچا ہے۔ میں چونکہ تھوڑا سا جب یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایک آئینہ آپ کو لازمی دکھاؤں۔ اچھا، اس آئینے سے ہوتا کیا ہے؟ ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ سامان کر سکیں۔ پاکستان کی 23 کروڑ کی آبادی میں 98% ہم مسلمان ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس ایک اسلام کا جذبہ بھی ہے، جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سڑکوں پر ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی توہین کا مسئلہ ہوتا ہے ہم سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ لیکن ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل کام کرنے کی ضرورت کہاں ہے، ورنہ میں آج کھڑا ہو کے جذباتی تقریر کر لیتا آپ کے سامنے۔ میں صرف ایک آئینہ رکھ رہا ہوں۔ پاسپورٹ انڈیکس، 2 عالمی اداروں نے فہرست جاری کی۔ پہلی فہرست کے مطابق جاپان پاسپورٹ انڈیکس میں نمبر 1 ہے، اس کے شہری 193 ممالک میں ویزے کے بغیر جا سکتے ہیں۔ اور دوسری فہرست کے مطابق UAE اس کا پاسپورٹ پاورفل ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے شہری 180 ممالک میں ویزا فری جا سکتے ہیں۔ دونوں فہرستوں میں پاکستان کا نمبر ہے 92۔ 98% مسلم آبادی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل ہوا۔ انڈونیشیا کے بعد پاکستانی مسلمان سب سے زیادہ ہر سال عمرہ اور حج پہ جاتے ہیں۔ اور پاسپورٹ انڈیکس میں ہمارا نمبر ہے 92۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عراق کا 93، وہ ہے جنگ زدہ ملک۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے شام کا، اس کا نمبر ہے 94، جنگ زدہ ملک۔ اور آخری نمبر آتا ہے افغانستان کا 95، وہ بھی جنگ زدہ ملک۔ تو میں جو آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں آئینہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت اخلاقی لحاظ سے ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو احتجاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 175 کروڑ مسلم دنیا کے لوگ یا ان کی اکثریت اپنے آپ کو اسلام دوست بنائے، قرآن کی عملی تصویر بنائے، پوری مسلم دنیا کو خاموش جواب دے۔ اسی لفظ جمعوں کو لے کر ہم اترتے ہیں عظیم ترین عبادت صلاۃ کے اندر، نماز کے اندر۔ دیکھیں، نماز ہر مسلم بالغ عاقل پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہیں کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، ایک بندے مومن نماز قائم کر۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نماز قائم کرو۔ اب اس نماز کے اندر ہم جماعت بندی کہاں تلاش کریں، تنظیم سازی کہاں تلاش کریں، یا جمعیت اسلامیہ کو کہاں ڈھونڈیں؟ دیکھیں، عام حالات میں ہم مسلمانوں نے جو نماز ادا کرنی ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ تو خاص حالات ہوتے ہیں، موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی، یاد نہیں رہا، آنکھ نہیں کھلی، وہ خاص معاملات ہیں۔
لیکن عمومی حالات میں جو نماز ہم نے پڑھنی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے جو نابینا تھا، جس کو کوئی لانے والا نہیں تھا، جس کو مدینہ کے حشرات الارض سے خطرہ تھا، درندوں سے خطرہ تھا، اللہ کے رسول نے اسے کیا پوچھا تھا؟ حل سمعتم النداء بالصلاۃ، کہ جب مسجد نبوی سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز گونجتی ہے، وہ آواز تمہارے کانوں میں آتی ہی نہیں آتی؟ اس نابینا صحابی نے کیا کہا تھا؟ نعم، جی. تو آپ نے فرمایا فعجب، سارے عذر اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھنے تمہیں آنا ہے. تو یہ نماز جماعت بندی، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہے تنظیم سازی، یہ ہے اخوت اسلامیہ، یہ ہے اسلامی برادری. یہی وجہ ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی ابو داؤد کے حوالے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ثلاثہ فی قریۃ ولا بدو، 3 مسلمان ہوں کسی گاؤں میں یا کسی جنگل میں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے ہوں، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان 3 مسلمانوں پر غالب آ جاتا ہے. یعنی کسی بستی میں، کسی جنگل میں 3 مسلمان رہتے ہوں، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ورنہ شیطان ان پر غالب آ جائے گا. پھر آپ نے یہ بات کہنے کے بعد کہا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ تم تنظیم سازی کرو، تم جماعت بندی کرو، تم ایک ہو کر رہو. پھر آپ نے کتنی پتہ کی بات کہی. آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، وہ بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے جو بھیڑ ریوڑ سے کٹ کر رہے. یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کٹ کر رہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دور رہتا ہے، شیطان کا تر نوالا ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا دوست، یہ ہے جمعون. اور صرف جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، کبھی غور کیجئے گا خالق ارض و سما نے اس جماعت بندی کے لیے کتنا اہتمام کیا. آپ دل دماغ حاضر رکھیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں اور مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے نہ تو ہمارے اختیارات سلب کیے، نہ ہماری آزادی ختم کی، اور نہ دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول سے کام لیا. حالانکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ سارے انسان ہدایت پہ جمع ہو جائیں. اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 35 میں کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے انسانوں کو ہدایت پر ہم نے جمع کر دینا ہوتا تو آپ کی نبوت اور رسالت کی ضرورت کیا تھی؟ ریموٹ کنٹرول سے ہم کام کر سکتے تھے. اللہ کے رسول کے صحابہ بھی یہی چاہتے تھے، سارے انسان کم سے کم عرب ہدایت پر جمع ہو جائیں. اللہ نے سورہ رعد میں بھی انہیں بھی مایوس کر دیا، کہا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا. کیا صحابہ محمد الرسول اللہ کے اولین شاگرد مایوس نہیں ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کے اختیارات ختم کر کے، سب کی آزادیاں سلب کر کے ہدایت پر سب کو جمع کرنا چاہتا کر دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ایک نہیں کیا، ان کی آزادی، ان کے اختیارات سلب کر کے ایک نہیں کیا. ہاں مواقع پیدا کیے ایک ہونے کے. وہ مواقع کیا ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز. جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تنظیم سازی کے لیے ہمیں پابند کرتا ہے. سب کا رخ کہاں ہوگا؟ ایک سمت، قبلہ رخ، ڈائریکشن آف کعبہ. جب تحویل قبلہ کا حکم آیا سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 اور 18 میں، اللہ نے 2 موقع پہ کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.
اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگے تمہارا رخ کہاں ہوگا؟ کعبہ کی سمت، بیت اللہ کی سمت۔ لہذا وہ مسجد مسجد نہیں جس کی ڈائریکشن کعبہ کی طرف نہیں ہے۔ یعنی دنیا بھر کے مسلمانوں کو نماز کے موقع پر اللہ نے ایک کر دیا۔ آگے چل کر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئے، اب ہمارے رسول میں تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے رسول مصلی پر ہیں، صحابہ کرام صفے بنا رہے ہیں، رسول کیا فرماتے ہیں؟ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ صحابہ اپنی صفوں کو درست کرو، چونکہ تمہاری صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، ایک قالب بننے کی کوشش کرو، ایک قالب پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ کہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سے رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو مضبوط بناؤ، وقاربوا بینہا، ایک صف دوسرے صف کے قریب ہونا چاہیے، وحاذوا بالعناق، اپنی گردنوں کو سیدھا رکھو، اپنی گردنوں کو برابر رکھو۔ یہاں محمود و یاز ایک ہی ہے، یہاں آقا و غلام کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہاں کوئی پیون، یہاں کوئی باس نہیں ہے، یہاں سب اللہ رب العالمین کے عبد ہیں، رب العالمین کے بندے ہیں۔ یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے، کوئی بھی وی آئی پی نہیں ہے۔ یہاں اگر میکینک تیل سے کپڑے آلودہ لے کر آئے، تمہارے ساتھ صف میں کھڑا ہوگا، وہ تمہارے برابر میں کھڑا ہوگا، تمہارا کندھا اس کے کندھے کے ساتھ لگا ہوگا۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، انی لأری الشیطان، میں نے شیطان کو دیکھا، یدخل من خلل الصف، جن لوگوں نے اپنی صفوں کے اندر شگاف رکھا ہوا ہے، خلا رکھا ہوا ہے، شیطان اس خلا سے، اس شگاف سے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو، ڈائریکشن ہماری ایک ہو، صف میں ہم کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اس کے بعد کیا محبتیں ہوں گی، کیا اپنائیتیں ہوں گی، کیا قوت ہوگی، کیا پاور، تصور بھی نہیں کر سکتے دوست۔ اسی لیے تو دوست مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، اپنی خانگی زندگی کو مضبوط کرو، اپنی معاشرتی زندگی کو مضبوط کرو، اپنی سماجی زندگی کو مضبوط کرو۔ کیا خانگی اور گھریلو زندگی میں اس نے بے تکلفی رکھی ہے؟ آپ مطالعہ کریں سورہ نور کی آیت نمبر 61 کا، رب العالمین فرماتے ہیں کوئی نابینا، کوئی معذور، کوئی بیمار کسی دوسرے کے گھر سے کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تم اپنے گھروں سے کھاتے ہو، اپنے باپ اپنے دادا کے گھر سے کھاتے ہو، اپنی ماں اپنی نانی کے گھر سے کھا لیتے ہو، اپنے بھائیوں کے گھر پہ جا کے کھا لیتے ہو، پوچھے بغیر، سوال نہیں کیا، گئے فریج کھولا، جو مل کے کھانے کو کھا لیا، یہ بے تکلفی۔ اپنے بھائیوں کے گھر پہ جا کر، اپنی بہنوں کے گھر پہ جا کر، اپنے چچاؤں کے گھر پہ جا کر، اپنی پھوپھیوں کے گھر پہ جا کر، اپنی ماموں اور خالاؤں کے گھروں پہ جا کر، وہ گھر جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، وہ دوست جن سے تمہاری بے تکلفی ہے، ان کے گھروں پہ جا کر آزادانہ کھاتے پیتے ہو، کوئی حرج نہیں تم پر۔ پھر آگے کیا کہا؟ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اگر بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری عادت ہے، تمہاری ثقافت ہے، تمہارا کلچر ہے کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہے اجتماعیت، جس کو سمجھا نہیں ہم نے دوست۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ کے گھر میں ہم آتے ہیں سجدہ ریزی کے لیے، اللہ کی قسم پوری مسلم دنیا کو یہ سجدہ ایک کرتا ہے۔ بتایا جائے، سمجھایا جائے،
لوگوں کو قریب لایا جائے. یہ نماز بہت بڑا انقلاب، بہت بڑی تبدیلی، لیکن سب سے پہلے یہ نماز ہمارے قلب کو بدلتی ہے، ہمارے ذہن کو بدلتی ہے، ہمارے کردار کو بدلتی ہے. اس کے بعد اس کے اثرات پورے معاشرے میں محسوس ہوتے ہیں اور محسوس ہونا چاہیے. اور اگر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر نظر ثانی کریں، ریویو کریں، دیکھیں، پرکھیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں. یہ جو نماز جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جماعت بندی، اس کی تنظیم سازی، اس کی جمعیت اسلامیہ کو مزید تلاش کریں. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. مسجد میں آئے، ایک مصلی پر آئے گا، سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ایسا ہی ہے. اب وہ مصلی پر آنے والا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، مصلی پر آنے والا جوان بھی ہو سکتا ہے، مصلی پر آنے والا معصوم بچہ بھی ہو سکتا ہے. وہ آیا ہے، وہ غریب گھرانے کا ہو سکتا ہے، جھونپڑے میں رہنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اس قابل ہے کہ وہ آپ کی امامت کرا سکے. وہ مصلی پر آئے گا، اس کی تکبیر کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، اس کے رکوع کرنے پر رکوع کریں گے، اس کے سجدہ کرنے پر سجدہ کریں گے، اس کے سلام پھیرنے پر سلام پھیریں گے. اور اگر کہیں آپ جان بوجھ کر امام سے آگے نکلیں گے تو پتہ ہے رسول نے ایسے شخص کو گدھا کہا ہے. بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کیا لوگ اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ امام سے پہلے سجدے میں سر اٹھا لیں؟ ان یحول اللہ راسہ راس حمار، کہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. بھائی گدھے کی تشبیہ کیوں دی؟ گدھا ایک بے عقل جانور ہے، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ جناب امام کے پیچھے چلو، وہ مقتدا ہے، تم مقتدی ہو، وہ آگے رہے گا، تم اس کے پیچھے رہو گے. اب آپ سوچیں صرف ایک نماز تھی، دن میں نمازیں کتنی پڑھتے ہیں ہم مسجد میں آ کر؟ 5. ایک نماز نے ہمیں متحد کیا، ایک نماز نے ہمیں ایک کیا، ایک نماز نے تفریق کو مٹایا، ایک نماز نے محبت کا چمن پیدا کیا. 5 نمازیں پڑھیں گے، کیا عالم ہوگا. یہی تو وجہ ہے جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک عجیب دنیا نظر آتی ہے، خوابوں کی دنیا نظر آتی ہے. وہ خوابوں کی دنیا نہیں ہے، وہ دنیا ہم بھی بسا سکتے ہیں. صرف دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم نماز پڑھ کے گھر سے یہاں مسجد سے جائیں تو پھر یہی اجتماعیت، اس کا مظاہرہ ہم نے باہر کرنا ہے. لوگوں کے دکھوں کو سمجھنا ہے، لوگوں کے درد کو سمجھنا ہے، لوگوں کے مسائل کو سمجھنا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے. اور اگر اپنی حد تک ہم کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو اس کی ضرورت ہم نے پوری کرنی ہے. یہ جو کفایت شعاری مہم ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاہانہ زندگی کو چھوڑ دیں آپ، کر و فر کی زندگی کو چھوڑ دیں آپ، وی آئی پی موومنٹ کو آپ خیر آباد کہہ دیں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں تو اچھا کھا نہیں سکتے، آپ اچھی زندگی گزار نہیں سکتے. نہیں، آپ شاہانہ کر و فر سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے، آپ وی آئی پی پروٹوکول سمجھتے ہیں کسے کہا، اس سے باہر آ جائیں آپ. کفایت شعاری، جہاں 2 روپے خرچ کرنے ہیں وہاں 2 ہی خرچ کریں، جہاں 2 خرچ کرنے ہیں وہاں 8 خرچ نہ کریں. اور آج یہی ہو رہا ہے، اپنی بڑائی کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا ڈھول پٹوانے کے لیے، اپنی سارنگی بجوانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. کفایت شعاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا جو رزق ہو وہ برابر برابر ہو. یہ دعا اللہ کے رسول کفایت شعاری کی بنیاد پر کرتے تھے. رسول نے بکرے بھی کھائے بھائی، ہاں بالکل، رسول نے مٹن کھایا ہے، اللہ کے رسول نے اچھے کھانے کھائے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک میانہ روی تھی، کر و فر نہیں تھا، شاہانہ انداز نہیں تھا آپ کا،
VIP پروٹوکول لینے والے اللہ کے رسول نہیں تھے. یعنی غور کریں آپ، کوئی ایسا شخص رسول اللہ کی مسجد میں آیا ہو جہاں رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ آ کر پوچھتا تھا کہ رسول کون ہے آپ میں سے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رسول کون ہے. وہ گیس نہیں کر پاتا تھا، اندازہ نہیں کر پاتا تھا. اس طرح صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول رہا کرتا تھا. یہ آپ کی زندگی تھی. یہ سب کس نے سکھایا؟ مذہب کی جماعت بندی نے، مذہب کی تنظیم سازی نے، جمعیت اسلامیہ نے. چلیے، جو ہم محلوں میں نماز پڑھتے ہیں، گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ تو تنظیم سازی یا جماعت بندی علاقے کی سطح ہے نا. پھر ہمارے مذہب نے شہر کی سطح پر جماعت بندی کا انتظام کیا، یا شہر میں جو مرکزی جگہ ہیں وہاں جماعت بندی کا اہتمام کیا. وہ کیا ہے؟ جمعہ. بالکل یہ جمعے کی نماز جو آج آپ پڑھنے آئے ہیں ماشاءاللہ، یہ شہر کی سطح کی جماعت بندی ہے، یا شہر میں جو مرکزی جگہ ہیں ان کی جماعت بندی ہے کہ مسلمان ایک ہوں، پرچم لا الہ الا اللہ کے زیر نگرانی. جن لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے، احادیث پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت سے پہلے اس جمعے کے دن کا نام جمعہ نہیں تھا، یوم عروبہ تھا. کعب بن لؤی یا قصی بن کلاب، جن کو مجمع کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ دن مقرر اس لیے کیا تھا، دار الندوہ، قریشیوں کی پارلیمنٹ، وہاں لوگ جمع ہوں، اپنے مسائل رکھیں اور ان مسائل کا حل پیش کیا جائے. اب آپ لوگ کے توجہ رہے دوست، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، پیر کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 4 دن رہے. 4 دن رہنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول صبح کو نکلے مدینہ کے لیے. ابھی بنی سالم بن عوف ان کی بستیوں میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے اپنی تاریخ کا جو پہلا جمعہ پڑھایا ہے وہ بنی سالم بن عوف میں پڑھایا. لیکن میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیے آپ، اللہ کے رسول نے بھی ہجرت نہیں کی، مکہ میں ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں ہیں اور اس وقت مہاجرین کے سردار ہیں، اللہ کے رسول نے وہاں سے انہیں لکھ بھیجا کہ جناب آپ اپنی امامت میں جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جمع کریں جمعے کے دن اور ان کو جمعے کی نماز پڑھائیں. طبرانی اور دارقطنی میں روایت ہے، مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے جو پہلا جمعہ پڑھایا وہ بھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 افراد کو پڑھایا تھا. لیکن اس سے بھی پہلے آئے، نہ اللہ کے رسول نے جمعہ پڑھایا، نہ مصعب بن عمیر نے جمعے کی نماز پڑھائی. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے محسوس کیا کہ جناب مسلمانوں کی تعداد مدینہ میں بڑھ رہی ہے، کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جہاں تمام مسلمان جمع ہو اور ایک اجتماعی عبادت ہو. انہوں نے جس دن لوگوں کو جمع کیا وہ جمعے کا دن تھا. یہ ہوتی ہے اسلامی فکر، یہ ہوتی ہے اسلامی طبیعت. جمعے کا دن انہوں نے کیوں مقرر کیا؟ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ہے، اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے ہے، تو دونوں سے پہلے انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا. 40 لوگوں کی انہوں نے نماز پڑھائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے. یوم الجمعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دن جب مسلمان جمع ہوں، محبتیں بڑھیں، اپنائیتیں بڑھیں، دلوں کا کھوٹ دور ہو، دلوں کا میل دور ہو، لڑائیاں ختم ہوں، اجنبیت ختم ہو. یہ ہے جمعے کا معنی. پھر قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی اذان دے دی گئی اب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ذکر اللہ سے 2 چیزیں مراد ہیں، پہلے خطبہ، پھر ہے نماز. اب اس خطبے کی تو اہمیت رہی نہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ موقع، حالات، ضرورت کے مطابق گفتگو نہیں ہوتی. وہی گھسی پیٹی، وہی لکیر کے فقیر بنا کر، وہی انداز، وہی دہرائی ہوئی تقریر، وہی بات ہوتے. حالانکہ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر، واقعات کو سامنے رکھ کر، زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر
ایک خطیب یہاں آ کر مسلمانوں کی رہنمائی کرے. تو ذکر اللہ سے مراد پہلی چیز ہے خطبہ. اگر ابو بکر جساس کی تفسیر اٹھائے ہم، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہمیں ملتا ہے. اس اثر میں ہے کیا؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں دیکھو مسافر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے. پھر عمر بن خطاب کہتے ہیں چاہے مسافر 2 پڑھے، چاہے عیدین کی نمازیں 2 رکعت پڑھی جائیں یا جمعہ کی نماز 2 رکعت پڑھی جائے، ثواب اللہ تعالیٰ پورا دیتا ہے. پھر عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن ظہر کوئی 4 رکعتوں کو 2 رکعتوں سے کیوں بدل دیا؟ کہتے ہیں انما قصرت الجمعہ لاجل الخطبہ. ظہر کی 4 رکعتوں کو جمعے کے دن 2 رکعتوں سے اس لیے بدلا گیا ہے خطبہ آپ سنیں. وہ بخاری مسلم کی روایت ہے. فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہیں کہاں؟ دروازے پر. ہر ایک کی حاضری نوٹ ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. فرشتے حاضری لے رہے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ خدا تعالیٰ نے. فرشتے حاضری لے رہے ہیں. فرشتے رجسٹر کب بند کرتے ہیں؟ ہمارا نام درج ہونے سے کب رہ جاتا ہے؟ جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے. یستمعون الذکر، فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹتے ہیں اور وہ بھی ذکر سننے لگتے ہیں، خطبہ سننے لگتے ہیں. تو اس خطبے کی دوستوں اہمیت ہے. اسی لیے ہم تمام دوستوں کی یہ کوشش ہونا چاہیے. دیکھیں ظاہر ہے کہ آج کا دن کوئی چھٹی کا دن تو ہے نہیں، ورکنگ ڈے ہے، سب اپنی ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، کاموں پر ہوتے ہیں. سارے لوگ اگر کیا نام ہے اذان سے پہلے نہیں آ سکتے تو بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں. کیوں؟ ہم یہ عید کا دن ہے، یہ اجتماعیت کا دن ہے. آئیں، بیٹھیں، ملیں ایک دوسرے سے، سلام دعا کریں، گلے ملیں، دکھڑے سنائیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے قریب ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ ہم حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. مسجد کی سطح پر جو اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں ہم، اس پر ہماری نظر نہیں ہے. مسجد کی سطح پر جو ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں ویلفیئر کا کام ہونے لگے، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے دکھڑے سنے جائیں، ان کے مسائل حل کیے جائیں. کتنے ہزاروں مسائل حل ہو سکتے ہیں ہی نہیں. رسول اللہ علیہ السلام پھیرنے کے بعد پوچھتے تھے فلاں شخص آیا ہے نہیں آیا، فلاں صحابی آیا ہے کہ نہیں آیا. ایک ایک شخص کے بعد. یہ لیڈر ہوتے ہیں نا. تو بہرحال جمعے کو اہمیت دیں. جو لوگ اذان سے پہلے آ سکتے ہیں وہ اذان سے پہلے آئیں، جو اذان سے پہلے نہیں آ سکتے جتنا وقت آپ کو ملتا ہے قیمتی جانیں. اللہ کی قسم اگر آپ وقت پر آئیں، وقت سے پہلے آئیں، توجہ سے سنیں بات کو، تو مجھ پر ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ نہیں بھائی میرے دوست میرے بھائی کچھ سننا چاہتے ہیں. میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں میں 10 گھنٹے مطالعہ کروں. آپ مجھے مجبور کر دیں گے کہ میں نئی سے نئی بات آپ کو بتاؤں، نئی سے نئی بات آپ کو سمجھاؤں. میری تو پہلے کوشش ہوتی ہے کہ قرآن آپ کو سمجھاؤں. 12 لفظ جمعن پر ہماری گفتگو جاری ہے. جمعن کے بہت سارے گوشے ہیں جن کو بے نقاب میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ لفظ جمعن پر مزید گفتگو ہوگی اور اس ٹاپک کو ہم ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.